بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد. برادران گرامی، گزشتہ لیکچر ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. اس کے متعلق کچھ جواب تھوڑا سا عرض کیا تھا، اور مزید کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ آج کے اس لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صحائح ستہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث میں امام زمانہ علیہ السلام کو جو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے. تو عزیزان گرامی، جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کے خلیفۃ اللہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں حوالہ عرض کیا تھا علامہ ملا علی قاری کی کتاب مشرف الوردی سے، کہ جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ امام مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ ان خلفاء سے افضل ہیں جو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اسی کا حوالہ جب ایک بریلوی مسجد کے مولوی صاحب نے دیا تو انجینئر صاحب نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے اور انہیں توبہ کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ ہمارے شہر پنڈی میں ایک بریلوی عالم کا موقف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے جبکہ خلفاء راشدین خلیفۃ الرسول تھے. تو اللہ کا خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے سے افضل ہی بنتا ہے. ہاں جی. جب اس طرح کے آپ یعنی نیریٹو امت کو دیں گے تو آپ پھر دیکھ لیں امت کس طرف جائے گی. یعنی اس طریقے سے نٹی گٹیز کو دیکھ کے اور اجتہاد کے اوپر عقیدے کی بنیاد گھڑ لینا یہ بالکل غلط ہے. خلیفہ تو سارے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، ہم سارے انسان خلیفہ ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں آیا نا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین پر اگلوں کا. یعنی تمہارا دادا مرا تمہارا باپ خلیفہ، تمہارا باپ مرا تم خلیفہ، تم مرو گے تمہاری اولاد خلیفہ. خلیفہ تو سارے ہیں، ٹھیک ہے. خلیفہ یعنی نائب. تو یہ ان معنوں میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کا لفظ بولا گیا. یہ بحث گزشتہ لیکچر میں ہوئی تھی، اور آج کے لیکچر میں ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے چونکہ یہی کہا کہ وہ خلیفہ ہیں، لوگوں کے خلیفہ ہیں، نہ کہ اللہ کے خلیفہ ہیں. حالانکہ جناب آدم علیہ السلام کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ سورہ بقرہ ہم نے ارشاد فرمایا میں بنانے والا ہوں، کہ میں، ہم بھی نہیں، انی بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعلن جو کہ اس میں فاعل ہے، یہ قائم مقام ہے فعل مضارع کے، اور فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے.
جس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ زمین میں جب بھی خلیفہ بناؤں گا یہ میں بناؤں گا، یہ اختیار میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی دلیل یہ دی کہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے براہ راست آدم علیہ السلام کو کل اسماء کی تعلیم دی، یعنی علم عطا کیا۔ تو خلیفۃ اللہ کی پہلی پہچان ہی یہی ہے کہ اسے اللہ مباشرتاً بلا واسطہ براہ راست اپنی طرف سے علم عطا فرماتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے۔ اور یہ اگر ایک دوسرے کا خلیفہ بننے کی بات ہوتی تو یہ فرشتے درمیان میں دبے لفظوں میں اظہار طلب خلافت نہ کرتے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو تسبیح و تقدیس کے حوالے سے فرشتوں کا بارگاہ رب العزت بھی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے دبے لفظوں میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی خلافت ہے مالک تو ہمیں دے دے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ ان اسماء کا علم بتا دیتے ہو، اس علم کا اظہار کر دیتے ہو تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ انبئہم باسمائہم ان کنتم صادقین، تم ان اسماء کا علم بتا دو، تم خبر دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہم میں قوت استنباط نہیں ہے۔ تو اس لیے فرشتے استحقاق نہیں رکھتے ہیں زمین میں اللہ کا خلیفہ ہونے کا، بلکہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہونے کا وہی انسان ہے جو استحقاق رکھتا ہے کہ جسے خالق کائنات نے اپنی طرف سے مباشرتاً اور بلا واسطہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیہ مجیدہ میں یہ قرائن موجود ہیں کہ یہاں خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے خلیفے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے بھی واضح تر آیت جس کا کسی طور بھی انکار ممکن نہیں رہے گا وہ جناب داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے تو ہم سارے پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، سب لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اگر سب لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں تو اس آیت میں انا جعلناک کا کی ضمیر جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے کہ ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں، نہ کہ پورے امت کو خلیفہ بنا رہے ہیں یا پوری انسانیت کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ خداوند عالم کا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کا استعمال کرنا کہ اے داؤد ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اگر اللہ کے خلیفہ نہیں ہوتے تو پھر خداوند عالم واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کبھی استعمال نہیں فرماتا۔ اگر ساری امت خلیفۃ اللہ خلیفہ ہے، ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، تو جناب داؤد علیہ السلام کے لیے یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ بلکہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ان اکیلے کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی بین ترین دلیل ہے کہ باقی جو امت تھی، باقی جو لوگ تھے، وہ جناب داؤد علیہ السلام کی خلافت کے تحت ہیں،
اکیلے جناب داؤد علیہ السلام ہیں جو اللہ کے زمین میں خلیفہ ہیں، تو پھر ان کی خلافت کون سی خلافت ہے؟ یقیناً وہ خلافت اللہ ہے۔ جس طرح سے کہ مثلاً پروردگار عالم نے مختلف مقامات پہ کچھ نسبتیں دی ہیں مختلف چیزوں کو، اور احادیث میں اور روایات میں موجود ہیں، جیسا کہ ہم خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح سے ہم قرآن مجید کو کتاب اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ باقی کتابوں سے مختلف ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی ناقہ، اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کی ناقاؤں سے وہ مختلف ہے، وہ ناقہ جو اللہ کی ناقہ ہے۔ اسی طرح سے مثلاً روح اللہ، اللہ کی مخصوص روح ہے، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، تو یہ اضافت تشریفیہ ہے۔ روح اللہ، اللہ کی مخصوص روح۔ اسی طرح سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ باقی گھروں کی طرح نہیں رہا۔ اسی طرح سے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ باقی خلیفوں کی طرح نہیں ہوگا۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، مثلاً آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، ہمارے نبی مثلاً رسول اللہ۔ اسی طرح سے لفظ ولی اللہ، اللہ کا منتخب کردہ ولی، اللہ کا منتخب کردہ وہ صفی اللہ، خلیل اللہ، اللہ جسے اپنا دوست منتخب کر رہا ہے، کلیم اللہ جسے اللہ جس سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، تو یہ جناب داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ آیہ مجیدہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، جناب داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اور اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کا خلیفہ ہیں، نہ کہ لوگوں کا خلیفہ ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کو خلیفۃ اللہ اسی طرح کہا گیا ہے، جس طرح خالق کائنات نے ایک معجزے کے ذریعے سے ایک چٹان میں سے، ایک پتھر میں سے اونٹنی کو خلق فرمایا تو وہ ناقۃ اللہ بن گئی۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کی معجزتاً جو تعمیر ہوئی تو وہ بیت اللہ بن گیا، بلکہ خانہ کعبہ پہلے آسمان سے ہی آیا تھا اس زمین پر، اور بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کعبہ موجود تھا جناب آدم علیہ السلام کے دور سے، اور وہ یاقوت کا بنا ہوا تھا، جسے بعد میں اٹھا لیا گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر فرمائی ہے۔ اسی طرح سے کتاب اللہ، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب آسمان سے نازل کی ہے، اور ہم اپنی طرف سے اللہ کی کتاب نہیں لکھ سکتے، اور ہم اس ناقۃ اللہ کی طرح جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح کوئی اونٹنی خلق نہیں کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنی طرف سے کوئی بیت اللہ، اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، نہ ہر شہر میں، ہر ملک میں ہم ایک کعبہ بنا لیتے، لیکن دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے جسے اللہ نے کعبہ اور بیت اللہ بنایا ہے، جسے اللہ نے قبلہ بنایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے
خلیفۃ اللہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر اپنی طرف سے کوئی امام مہدی نہیں بنا سکتے۔ مثلا کسی الیکشن کے ذریعے سے ہم کوئی مہدی بنا لیں، انتخابات کے ذریعے سے مہدی بنا لیں، کسی کو چن لیں کہ یہ مثلا 1100-1200 سال سے دنیا بغیر بظاہر امام موجود نہیں ہے اور اس کے بغیر دنیا جی رہی ہے، تو چلو ہم کوشش کر کے مل کے ایک مہدی بنا لیتے ہیں، کسی سقیفہ میں بنا لیتے ہیں، کسی الیکشن میں بنا لیتے ہیں، لیکن نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے؟ چونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پوری امت سے اگر کہیں کہ ہم مہدی بنا لیں تو وہ کہیں کہ نہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے مہدی کے بنانے کا، بلکہ مہدی کے بنانے کا، بھیجنے کا اختیار صرف خالق کائنات کو ہے۔ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے بھیجنے کا اختیار صرف خالق کائنات کو ہے اور وہی مہدی بنائے گا، تو اس لیے وہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ جس طرح ناقۃ اللہ ہے، جس طرح سے کہ بیت اللہ ہے، جس طرح سے کہ کتاب اللہ ہے، اسی طرح سے خلیفۃ اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جسے الیکشن کے ذریعے سے، شورا کے ذریعے سے اور مثلا کسی سقیفہ میں خلیفہ بنایا جائے گا تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ خلیفۃ الرسول کہہ سکتے ہیں۔ امام مہدی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں بنا کے بھیجنا ہے جس کو مہدی قرار دے گا، اس لیے وہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ بلا تعمد اس چیز کو، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے بودی ترین دلیل کو پیش کر کے اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں کھڑ کے اور اپنی ذہنی اختراع کے مطابق کوئی چیز پیش کر کے حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ اس پر مزید تحقیق کریں۔ جناب آدم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ملیدہ ہے اس کی تشریح پڑھیں، جناب داؤد علیہ السلام کے جو متعلق آیا ملیدہ نازل ہوئی ہے اس کی تشریح پڑھیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ بیٹھ کر سوچیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنا ہے، ہم انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر حقیقت ان پر واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کی خلیفہ ہے۔ اب آگے یہ بات رہ جاتی ہے کہ جو خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الخلیفۃ من یستخلف عنہ جنوب مقامہ، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی مستخلف عنہ کی طرف سے ہو اور جو اس کا نائب ہو، اس کا قائم مقام ہو، بعد موت ہی، اس کی موت کے بعد، یا فی سفر، یا اگر وہ مستخلف عنہ ہو، سفر پہ چلا گیا ہے تو اس کے بعد خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، یا عند غیبتہ ہی، یا مستخلف عنہ اگر غائب ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کی جو نفی کی جاتی ہے کہ خدا بند عالم کو بلا خلیفہ کی کیا ضرورت ہے، کہ نہ اسے موت آتی ہے کہ اسے خلیفہ کی ضرورت ہو، اور نہ ہی خدا بند عالم کہیں سفر پہ چلا جاتا ہے کہ اسے موت کی ضرورت ہو، اور نہ ہی وہ ایک مقام اور ایک جگہ سے کہیں غائب ہوتا ہے کہ اسے خلیفہ کی ضرورت ہو۔ تو اس کا جواب عزیزان گرامی یہ ہے کہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ دنیا والوں کو خلیفے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کے بعد اسے خلیفہ چاہیے، غیبت میں اس کو خلیفہ چاہیے، یا اس کے سفر میں چلے جانے کے بعد یا مرض کی حالت میں اس کو خلیفہ کی ضرورت ہے۔ لیکن پروردگار عالم میں اس طرح سے نہیں ہے۔ خالق کائنات کے خلیفہ ہونے کا مفہوم و مقصد کچھ اور ہے۔ پروردگار عالم کے خلیفۃ اللہ ہونے کا مقصد عزیزان گرامی یہ ہے کہ پروردگار عالم کو وہ چاہتا ہے کہ میرا تعارف ہو اہل دنیا کے سامنے، میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، واحببت ان اعرف، اور میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو خلق کیا ہے۔ تو خداوند عالم نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے کچھ ایسی ہستیاں خلق فرمائی ہیں کہ جو اس کی صفات کا مظہر ہے، اس کی صفات کا آئینہ ہے۔
وہ اس کی پروردگار عالم کی صفات کی شناخت کے لیے ان شخصیات کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کے آئینے میں دیکھ کے ان کی صفات کو دیکھ کے ان کے کمالات کو دیکھ کے ان کی شخصیت کو دیکھ کے معرفت خداوندی حاصل کی جاتی ہے. اس لیے انہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. یعنی پنجتن پاک علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں. آپ کی رحمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانا جائے اور آپ کی رافت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی رافت اور اس کے رؤوف ہونے کو پہچانا جائے اور آپ کے کرم کو دیکھ کے اس کریم ازلی کے کرم کو پہچانا جائے. یہ وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں دیکھ کے صفات الہی کے ذریعے سے اس ذات اقدس الہی کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. اس لیے یہ خلیفۃ اللہ ہیں. تو اس تناظر میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اس تناظر میں جب ہم سب دیکھیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ خلیفۃ اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.